حسن یوسف اللہ دم عیسیٰ ید بیضا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا تیرا معجزہ سارے رسولوں کا ہے تنہا تیرا سبحان اللہ کیا خوب معجزہ سارے رسولوں کا ہے تنہا تیرا حسن یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ ایک شاعر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کے کلام پر بات ہوتی ہے، اس کی شخصیت پر بات ہوتی ہے، اور اس کے شاعری کے اس گوشے پر کہ جس میں اس نے اللہ رب العزت کی حمد، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور اللہ کے ان محبوب اور برگزیدہ بندوں کی مناقب لکھنے کا شرف حاصل کیا ہو، ہم انہیں خراج تحسین، خراج عقیدت، خراج محبت پیش کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور کس طرح خوشبو حسان میں وہ شامل ہوئے، کس طرح خوشبو حسان ان کے ہاں بھی مہکتی ہوئی نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے ہمیں، ہم اس کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ آج جس شاعر کا ہم نے انتخاب کیا ہے، میں نام ضرور آپ کو بتاؤں گا، بلکہ پہلے مصرعے میں ہی آپ کو اس نام کا پتہ لگ جائے گا۔ میں ان کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ نعت کی بزم ادب میں آج صحبا میں بھی ہوں، نعت کی بزم ادب میں آج صحبا میں بھی ہوں، دست بستہ لفظ بھی ہیں، دست بستہ میں بھی ہوں، اور میں سمو لایا ہوں شعروں میں بنام مصطفیٰ، روشنی کا وہ سمندر جس کا پیاسا میں بھی ہوں۔ اور ایک شعر دیکھیے گا کہ ایک بے سایہ کا سایہ ساتھ رہتا ہے صدا، ایک بے سایہ کا سایہ ساتھ رہتا ہے صدا، ورنہ اپنی ذات کے صحرا میں تنہا میں بھی ہوں، اور وہ نہ ہوتے تو کہاں ہوتا میرا اپنا وجود، وہ نہ ہوتے تو کہاں ہوتا میرا اپنا وجود، زندگی یوں ہے کہ ان کا ایک صدقہ میں بھی ہوں، زندگی یوں ہے کہ ان کا ایک صدقہ میں بھی ہوں، اور خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والا ہے تو، خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والا ہے تو، سن اے شیشوں کے مسیحا دل شکستہ میں بھی ہوں، جب سخن کی داد ملتی ہے سکوت عرش سے، جب سخن کی داد ملتی ہے سکوت عرش سے، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں بھی ہوں، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں بھی ہوں۔ صحبہ اختر صحیفہ محبت کا نور، صحیفہ محبت کا نور، صحیفہ محبت کا نور، بنا ہے رسولان حق کا ظہور، صحیفہ محبت کا نور، بنا ہے رسولان حق کا ظہور، محبت کی توحید تو انجیل ہے، محبت کی آواز جبریل ہے، محبت کی توحید تو انجیل ہے، محبت کی آواز جبریل ہے، اور محبت کی بیدار عرفان ہے، محبت کی مفہوم قرآن، محبت کی بیدار عرفان ہے، محبت کی مفہوم قرآن ہے، محبت سکوت زمان و مکان، محبت ہے صحرائے دل کی اذان، محبت سکوت زمان و مکان، محبت ہے صحرائے دل کی اذان، محبت کو ظلمت نہیں ہے قبول، ستارے محبت کی راہوں کی دور، محبت کھلاتی ہے شوروں میں پھول، محبت خدا ہے محبت رسول، محبت خدا ہے محبت رسول، محبت تجلی باب حرم، محبت تجلی باب حرم، محبت نہیں ہے عبادت سے کم، مسلسل یہ کار عبادت کرو، محبت محبت محبت۔ آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے، ان کی شاعری کے حوالے سے ان کا تعارف بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ آج کے پینلسٹ، آج کے مہمانوں کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے
نعت کے حوالے سے ایک بہت ہی متحرک شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے نعت کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے اپنے آپ کو وقف کیا، اور نعتیہ تنقید کے حوالے سے ایک بہت ہی معتبر نام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عزیز احسن صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نعت ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ممتاز ثنا خاں، ممتاز ثنا گو، نعت سے وابستہ اور نعت کی تحقیق سے وابستہ شخصیت سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب۔ عالم اسلام کے ایک انتہائی ممتاز و معروف، میرے آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ، ہر دل عزیز محبوب ثنا خاں جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، صاحبہ اختر کا ایک تعارفی خاکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کلام شامل کرتے ہیں، اور وہ کلام جو بہت ہی مقبول کلام ہے صاحبہ اختر کا، اور آپ کی سماعتیں یقیناً اس سے آشنا ہے، اور یوسف میمن صاحب کو ہی یہ کلام پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور انہی کی وساطت سے یہ کلام دنیا بھر میں لوگوں تک، نعت کے ذوق رکھنے والوں تک پہنچا ہے۔ نبی 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 نبی، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ نبی 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 فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چنبری، فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چنبری، نظر نظر کی روشنی، نفس نفس کی نغمگی، اللہ میرا ترانہ سحر میرا وظیفہ شبی، نبی 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 نبی، سبحان اللہ۔ کبھی کناریم بیم کبھی صحاب نم بنم بنام گلشن امم سبا نفس سحر قدم، اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ کبھی کناریم بیم کبھی صحاب نم بنم بنام گلشن امم سبا نفس سحر قدم، کتاب روشنی قلم، اللہ کتاب روشنی قلم، شعور علم آگہی، نبی 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 نبی، قریب خاکداں بھی وہ، حبیب آسماں بھی وہ، محیط نور کی قسم یہاں بھی وہ، وہاں بھی وہ، وہاں بھی وہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ قریب خاکداں بھی وہ، حبیب آسماں بھی وہ، محیط نور کی قسم یہاں بھی وہ، وہاں بھی وہ، کبھی ہے عرش کی صدا، اللہ کبھی ہے عرش کی صدا، کبھی ہے فرش ملتری، نبی 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 نبی، سبحان اللہ۔ بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جنن جنن، سبحان اللہ۔ بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جنن جنن، چمن چمن دمن دمن سبا پکارتی چلی، نبی 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 نبی، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ناظرین محترم، صاحبہ اختر اصل نام اختر علی 23 ستمبر 1930 میں سری نگر کشمیر میں پیدا ہوئے۔ رحمت علی رحمت آپ کے والد گرامی، جو آغا حشر کاشمیری کے ہم مشرب اور ساتھیوں میں سے تھے، سری نگر سے منتقل ہو کر بانس بریلی انڈیا میں اقامت گزین ہوئے۔ صاحبہ اختر شاعری آپ کو وراثت میں ملی، بچپن ہی سے شعرگوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ بریلی سے ہائی اسکول کرنے کے بعد علی گڑھ گئے، علی گڑھ کالج اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ اس دوران شعرگوئی کا ذوق بھی برقرار رہا، بلکہ پروان چڑھتا رہا۔ جد و جہد آزادی کے دوران انقلابی نظمیں کہیں، تشکیل پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کراچی میں مستقل آپ نے قیام کیا۔ 1964-65 میں بے شمار ملی نغمات لکھے، جس میں سب سے زیادہ مشہور قومی نغمہ میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، جو آج بھی بچے بچے کی زبان پر ہے، ہر قومی دن کے موقع پر سنا جاتا ہے۔ سرکشیدہ، خزینہ، مشعل، سمندر اور اقرا آپ کے مجموعے ہیں۔ آج ہم ان کی نعتیہ شاعری پر
چونکہ گفتگو کریں گے اور نعتیہ شاعری کا تذکرہ کریں گے تو اقرا ان کا جو نعتیہ کلام کا حمد اور مناقب کا نعت کا جو مجموعہ ہے اس کا نام اقرا ہے۔ شاعرانہ اور ادبی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا۔ 19 فروری سن 1996 میں صہبا اختر اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ کلام ہم نے سنا بھی اور یہ کلام تو بہت زمانے سے سنتے آ رہے ہیں۔ اقرا صہبا اختر کا وہ مجموعہ، شخصیت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم محاسن پر تو بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو شاعری نعت کے حوالے سے ہو رہی تھی تو اس میں قداور شاعروں کی کمی تھی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ صہبا اختر ایک قداور شاعر تھا جس نے شعوری طور پر نعت کو اختیار کیا، ٹھیک، اور بہت ہی خوبصورتی سے اپنے نعتیہ مضامین کو سجایا، ٹھیک، اور ان کا لہجہ چونکہ لکھنوی دبستان کا لہجہ تھا، ان کے ہاں ایک تو نشاط انگیز کیفیت تھی اور ایک سرشاری تھی، وہ ان کی نظموں میں جھلکتی ہے، اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے نظمیں کہہ کر اپنے آپ کو امر کر لیا، اس لیے کہ نعت سے جو منسلک ہو جاتا ہے وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتا، وہ امر ہو جاتا ہے۔ واہ، تو یہ کیفیت ان میں تھی، اور ان کو ہم نے کئی محفلوں میں بھی سنا، ٹی وی پہ بھی اکثر سنتے تھے۔ تو نعت کے حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اقبال صفی پوری صاحب نے ناظم آباد نمبر 2 میں مشاعروں کا آغاز 67-68 سے مشاعروں کا آغاز کیا، اور اس میں بڑے بڑے سالانہ مشاعرہ کرتے تھے وہ، تو اس میں بہت شعراء کو ہم نے سنا، میں طالب علم تھا اور وہاں جایا کرتا تھا سننے کے لیے، تو اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ پڑھی کہ تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور، تو وہ جب پڑھی تو پن ڈراپ سائلنس تھا، اور جناب پڑھتے چلے جا رہے تھے، انہی کی آواز گونج رہی تھی، اور بڑا زوردار آواز تھی، وہ انداز ہی ان کا لکھنوی انداز تھا، وہی پڑھتے تھے۔ تو وہ سننے کے بعد جب انہوں نے وہ اختتام کیا ہے تو ایک صاحب اٹھے، غالباً اے ڈی اظہر یا کوئی صاحب تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں 300 روپے نکال کے اعلان کر کے ان کے پیش کیے، اور وہ دوبارہ کلام سنا۔ تو یہ ریکگنیشن تھی۔ 2 سال پہلے سبی رحمانی نے کلام مجھے نکال کر دیا کہ یار اسے تحت پڑھو، تحت اللفظ، اور میں نے اسے تحت اللفظ میں ریکارڈ کروایا، کیو ٹی وی پر پڑھا گیا، یعنی اس کی جشتا ہے، اس کے وہ اصل میں وہ کلام ہی لکھا اس طرح جاتا تھا کہ اس میں نغمگی ہوتی تھی، لفظ بہت ہی نپے تلے ہوتے تھے، اور وہ سرشاری ہوتی تھی، اور وہ پڑھتے جیسے ابھی ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا، یہ کلام جو انہوں نے پڑھا ہے، یہ 81 میں نے ایک کتاب جواہر النعت کے نام سے چھاپی تھی، تو اس کے لیے میں نے ان سے جا کے خود کورنگی کے ایریا میں رہتے تھے اس زمانے میں وہ، تو میں ان کے ہاں 1-2 پہر میں چلا گیا، تو انہوں نے تھوڑا پہلے گیا تھا لنچ سے، تو انہوں نے کہا لنچ کر کے جانا میرے ساتھ، حالانکہ میرا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، لیکن میں کہا جی مجھے کلام چاہیے، میں وہ کتاب چھاپ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بیٹھے وہ لنچ کے ساتھ کریں گے، پھر اپنے ہاتھ سے یہ نظم لکھ کے مجھے دی، اور وہ جواہر النعت کا حصہ بنی، تو یہ ان کی عظمت تھی۔ ٹھیک، لفظیات بہت مختلف ہے، تبرکن تو نہیں ہو سکتی ایسی نعت کہ ایک مجموعے کی شکل میں سامنے آ جائے اور اس کے ہاں اتنی سرشاری بھی پائی جاتی ہو، تو تبرکن تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ دور وہی تھا کہ جب لوگ نعت کو تبرکن اختیار کر رہے تھے یا دنیاوی مقاصد کے لیے اختیار کر رہے تھے۔ اصل میں پاکستان کے قیام کے بعد نعت گوئی کے فروغ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ضیاء الحق کے عہد میں آنے کے بعد وہ سب شعراء جو ترقی پسندی کے دائرے میں رہتے تھے یا ترقی پسندی کا راگ الاپتے تھے، انہوں نے جب نعت کو شعوری طور پر اختیار کیا اور وہ سمجھ گئے کہ اب معاشرے کا جبر اور اندر کا جبر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں نعت کی طرف آنا ہے، اور اس آنے کی وجہ سے ہماری ادبی شناخت بھی مستحکم ہو سکتی ہے اور عوامی شناخت بھی مستحکم ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو تمام وہ شعراء جنہوں نے مشاعروں میں اتر کر ہنگامہ مچانا ہوتا تھا، انہوں نے نعت کو بھی اختیار کیا، اور اس میں ان کا دل بھی شامل ہو گیا تھا۔ صہبا بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ صہبا صاحب کو جس نے پڑھتے ہوئے سنا ہے، صہبا صاحب مشاعرے کے شاعر تھے، مجسم شاعر تھے، ان کا وجود، ان کا لباس، ان کا اسٹائل، ان کی گھن گرج مشاعروں کو محصور کر لیتی تھی اپنی کیفیت میں، لیکن اس کے باوجود صہبا بھائی بچ جاتے ہیں ادبی سطح پر، ان کا کلام بچ جاتا ہے، کیونکہ بیشتر شعراء ہمارے ہاں جو مشاعروں میں بہت ہنگامہ
برپا کرتے ہیں، جب کاغذ پر آتا ہے ان کا شعر تو وہ بلند آہنگی نہیں چھوڑتا. لیکن صاحبہ بھائی کا کمال یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر مزاجن نظم کے شاعر تھے. غزلیں انہوں نے لکھی ہیں، غزل کے بڑے مضبوط شاعر تھے، لیکن ایک فطری میلان ہوتا ہے شاعر کا. دوسرا انہیں جوش کے لب و لہجے کا، جوش کی قبیل کا شاعر، جہاں لفظ کو استعمال کرتے ہوئے لفظ کا محل، اور جو کہتے ہیں نا دست بستہ میں بھی ہوں اور دست بستہ لفظ بھی ہیں، تو واقعتاً جب وہ شعری بنت کرتے تھے تو اس میں لفظ ان کے سامنے دست بستہ ہوتے تھے.